یہ دوسرا رکوع سورہ حجرات کا 12 نمبر 26 ہے، یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور آیت نمبر 11 بنتی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ خطاب فرمایا ایمان والوں، سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سبحان اللہ، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی بندہ دوسرے بندے کا مذاق نہ اڑائے، سبحان مذاق نہ اڑائے، نہ اڑائے۔ اچھا یہ ویسے میں ایسی بات کر رہا ہوں کہ جو عموماً ہمارے اسٹیج پہ نہیں کی جاتی، لیکن چونکہ یہ میں نے کیا پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں، قرآن، اور یہ ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ کیا ہے؟ ہم نے قیامت تک جتنے واعظ و نصیحت، جو خطابات، جو تقریریں، وہ ساری ہوں گی، وہ اس کتاب کی مرہون میں بنتے ہیں۔ سبحان اللہ، اسی کتاب کا درس ہم نے آپ تک پہنچانا ہے، اور اگر یہی کتاب کا درس آپ تک پہنچ گیا تو سمجھو آپ کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو اس میں یہ معاشرتی پہلو میں بیان کروں، آپ لوگ معاشرے میں رہتے ہیں، صبح شام ہم دوستوں میں، ہم جولیوں میں، اپنے ہم جماعتوں میں، اپنے ہم عمروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بات بات پہ ہم مذاق شروع کر دیتے ہیں۔ بے شک، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، میں جس کا مذاق تم اڑا رہے ہو نا، وہ ایک بندہ ہے، ایک جماعت ہے، ایک قوم ہے، جس کا بھی مذاق اڑا رہے ہو اس کا مذاق نہ اڑاؤ۔ کیوں؟ مبالغہ یہ کہ وہ جس کا مذاق تم اڑا رہے ہو اور جس کی بے عزتی تم کر رہے ہو، جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ تم سے زیادہ بہتر ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اگر تم خود سمجھ کے یہ بات سمجھ رہے ہو کہ میں اس سے چنگا ہوں، اس سے بہتر ہوں، میں اس کا مذاق اڑاؤں، اس کی قوم کا مذاق اڑاؤں، اس کی غربت کا مذاق اڑاؤں، اس کی تعلیم کا مذاق اڑاؤں، اس کی شکل کا مذاق اڑاؤں، اس کے رویے کا مذاق اڑاؤں، کوئی بھی مذاق آپ ایسا اس کے ساتھ کریں گے جو اس کی تذلیل، اس کی حقارت، اس کی بےعزتی پہ مشتمل ہوگا، وہ آپ گناہگار ہوں گے اور قرآن کی شریف خلاف ورزی کریں گے۔ سبحان اللہ، سمجھ آئی اس مسئلے کی؟ آج آپ کو یہ مسئلہ قرآن سے بیان ہو رہا ہے کہ آپ مذاق میں، کبھی بھی مذاق میں، اچھا یہ باتیں آپ شاید سمجھیں گے یہ تو کوئی استاد آپ نئی بات کر رہے ہیں، تو بھائی یہی اصل ہمارا دین ہے کہ آپ کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ ہمارے نزدیک تو جو ہم ہیں وہ ہیں، باقی دنیا کوئی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ہم رہ رہے ہیں نا جس معاشرے میں، جس دنیا میں، تو ہم کہتے ہیں پوری دنیا ہمارے نیچے ہے۔ تو میں تو تکبر کا اتنا معیار ہو چکا ہے کہ اتنا وہ ہمارے معاشرتی لیول میں اتنا ہم آگے جا چکے ہیں۔ تو لیکن سمجھیے، انسان کو اپنے آپ کو اچھا رکھنا چاہیے، لباس بھی اچھا پہننا چاہیے، شکل و شباہت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ اور شکل و شباہت سے مجھے یاد آیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں نوجوان حضرات کی شکل و شباہت حضور کی سنت کو ختم کر کے اچھی لگتی ہے، نہیں، قطعاً نہیں۔ آپ نے حسن کو پڑھا ہی نہیں ہے، آپ نے حسن کو سمجھا ہی نہیں ہے، آپ حسن کو امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ حسن کیا چیز ہے۔ اگر آپ خوبصورتی چاہتے ہیں، چہرے کی رونق چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں دنیا میں بھی خوبصورت نظر آؤں اور آخرت میں بھی خوبصورت نظر آؤں، تو پھر سنت رسول سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، آئی سمجھ آپ کو؟ آج ہی جماعت اگر بیٹھے ہوئے یہ نیت کر لینا کہ یہ ہم یا چہرے پہ داڑھی شریف سجائیں تو خدا کی قسم آپ کے حسن بھی ذات ہو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ویسے اگر سامنے والے دو دانت ٹوٹے ہوئے ہو، دو دانتوں میں سے ایک ٹوٹا ہوا ہو، اچھا لگتا ہے بنا؟ نہیں، آپ بولے اچھا لگتا ہے؟ پتہ لگتا ہے انسان کا فیس ہے، فرنٹ ہے، وہ جب بھی بات کرے گا دانت ٹوٹا ہوگا پتہ لگے گا۔ لیکن میرے بھائی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بن جائے ایک چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دانت مبارک سامنے والا احد کی جنگ میں تھوڑا سا شہید ہو گیا تھا، تو سامنے والا دانت ٹوٹا ہوا ہمارے نبی کو بھدا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا۔ لیکن جب رسول اللہ کا دانت مبارک تو تھوڑا سا شہید ہوا تو خدا کی قسم صحابہ فرماتے ہیں کہ جتنی خوبصورتی ہم پہلے دیکھتے تھے اس سے بڑھ کر حضور کے دانت مبارک کی خوبصورتی ہے۔ تو خوبصورتی کس میں؟ سنت میں۔ کس میں بولو؟ سنت میں۔ تو چہروں کو سنت سے سجائیں تو انشاءاللہ خوبصورتی بھی ذات ہے۔
ساتھ خوبصورتی بھی اضافہ ہوگا، ساتھ آپ کا تعلق جو دین کے ساتھ ہے اور ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، ہمارے پیر، ہمارے مرشد اعظم، ہادی اعظم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا کیونکہ آپ کی سنتوں کو ہم اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھنے کی بات، یہ اصلاحی بات تھی سب کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اپنے چہروں پہ سنت نہیں سجا رہے ہیں یا اپنے چہروں خوبصورتی کے سمجھ رہے ہیں۔ تو میں نے شروع کی کہ چہرہ بھی انسان کو خوبصورت رکھنا چاہیے، لباس بھی خوبصورت رکھنا چاہیے، انسان کو جدھر رہ رہا ہے جتنی آسائش اس کو میسر ہے خوبصورت ہونی چاہیے، لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ اگر آپ کا لباس اچھا ہے، آپ کا جوتا اچھا ہے، آپ کا مکان اچھا ہے، آپ کی گاڑی اچھی ہے، تو دنیا کائنات میں نہ آپ کے پڑوس میں بستا ہے، نہ آپ کے محلے میں بستا ہے کوئی، نہ آپ کی برادری میں کوئی رہتا ہے، نہیں، یہ ساری تکبر کی علامات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہ، تجھے میں ساری اپنی نعمتیں میں نے دی ہے نا، تو میرا شکر ادا کر، کسی مخلوق کے ساتھ غلط مذاق، حقارت بھرا مذاق کبھی نہ کر۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے یہ چیزیں قرآن ہمارا بتاتا ہے، یہ میں نے قرآن کھولا ہوا ہے، اس کے ابھی میں نے ایک آیت کی بھی ترجمہ نہیں کیا، فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کہ تم کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے جس کا مذاق تم اڑا رہے ہو اللہ کے ہاں وہ تم سے زیادہ اچھا ہو اور بہتر ہو اور نیک ہو۔ ایک بات، دوسری بات، ساتھ ہی اللہ نے یہ میں سے حکم اگر اکیلا نازل ہو جاتا تو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے کافی تھا، لیکن سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر عورتوں کے لیے علیحدہ حکم نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس میں مسائل یہ تھے کہ یہ والے مذاق جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، عورت کی جو جنس ہے، عورت کی جو ذات ہے، وہ اس میں دو ہاتھ مردوں سے آتے ہیں۔ اللہ نے اسپیشلی قرآن میں یہ حکم، جیسے میں آپ کو سمجھاؤں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس میں عورتوں کو علیحدہ نہیں حکم دیا، اسی اقیموا میں مرد بھی آگے عورتیں بھی آگے کہ نماز قائم کرو، مردوں کے لیے بھی حکم ہے عورتوں کے لیے، سمجھ آتی ہے نا؟ لیکن یہاں پہ اللہ نے فرمایا مذاق نہ کرو مرد ایک دوسرے سے، ایسے مذاق جس سے دوسرے کی تذلیل ہوتی ہو، دوسری کی بےزتی ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ حکم فرما کہ اگر عورتوں کا علیحدہ حکم نہ بھی فرماتا تو عورتیں شامل تھی، لیکن اللہ نے فرمایا ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑا رہی ہے وہ ان سے اللہ کے ہاں بہتر۔ سبحان اللہ۔ تو مطلب یہ کہ اتنا اہم تو کام تھا نا، یہ قرآن کوئی ویسے تو نازل نہیں ہوا، ویسے جناب لینے اللہ نے اتار دی اور ہمارے لیے آ گئی، تو قرآن کا ہر ایک آیت کے ہر لفظ کا ایک خاص پیرا تھا، ایک خاص موضوع تھا، ایک خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل۔ تو یہ اتنا اہم حکم ہے کہ اللہ نے مردوں کے لیے علیحدہ حکم اور عورتوں کے لیے علیحدہ حکم نازل کرا سبحان کہ خبردار معاشرے میں عورتیں بھی بستی ہیں، مرد بھی بستے ہیں، نہ عورتیں ایک دوسرے کا ذلیل کرے ایک دوسرے کو اور نہ مرد۔ اب اس کی بہت ساری شاخیں ہیں، میں آپ کو کیا معاشرے کی مثال دوں کہ عورتیں کس حوالے سے اور مرد کس حوالے سے دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ آپ خود سمجھدار ہیں، آخر معاشرے میں رہتے ہیں کہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو کسی کا نام لے کے کسی کی طرف اشارہ کر کے کسی کو ویسے پوائنٹ آؤٹ کر کے ہم بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں جو دوسروں کو اچھی نہیں لگتی۔ اور یاد رکھیے جب آپ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جراحت السنان لہا التیام ولا یلتام ما جار اللسان، سنو دوستو، فرمایا تلوار کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں۔ سبحان اللہ۔